تم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کی محبت کے لیے کیا امریکہ میں ہیروئنچیوں کا قحط ہے جو دوڑا ہوا پاکستان چلا آیا ہے؟ امریکہ میں ایسے امدادی پروگرام چلا کر وہ ایک دن اپنا کھویا ہوا بیٹا بھی تلاش کر سکتا تھا۔ راجہ لاجواب ہو گیا، مگر بات بڑھانے کے لیے چند ثانیوں کے بعد بولا، تم اس پر یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ اسے ایسی باتیں کرنا سنگ دلی کے برابر ہے۔ اس کی باتیں بہت اثر انگیز تھیں جنہوں نے مجھے دل گرفتہ کر دیا۔ شاید میں تمہیں اتنے مؤثر انداز میں یہ سب باتیں نہیں بتا سکا۔ وہ جھوٹا ہے، یہ کہانیاں ان لوگوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جو شیعہ کو نہیں جانتے۔ وہ لوگ پاکستانیوں کی تباہی کے در پہ ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹ صدارتی فنڈ سے شیعہ کو بھاری مالی مدد ملتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ گرانٹ دوبارہ جاری ہو گئی ہے۔ آئی مین اس گرانٹ کا ایک قلیل حصہ یہاں خرچ کر رہا ہے اور باقی رقم خود پی جاتا ہے۔ تم اس کی طرف سے بد ظن ہو، میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ تو مجھے اس کا فون نمبر دو، میں تمہیں جلد ہی اس کا اصل چہرہ دکھا دوں گا۔ فون نمبر میں کسی قیمت پر نہیں دے سکتا، اس نے تکیے پر اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے حلف لیا ہوا ہے کہ میں اس کا نمبر کسی کو نہیں دوں گا۔ تم جھوٹے ہو، اسے اکڑتا ہوا دیکھ کر میں اس پر برس پڑا۔ ایک مسلمان اور عیسائی کے درمیان حلف کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تم ایک سیانے مجرم ہو، تم نے اسے سامنا ہوئے بغیر اس سے سچا حلف نہیں لیا ہوگا۔ میری جان پر بنی ہوئی ہے، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں مسلمان ضرور ہوا تھا، مگر اب اپنے عقائد سے تائب ہو کر دوبارہ عیسائی ہو چکا ہوں۔ خوب ہے، تم نے اپنے مفادات کے لیے مذہب کو بھی کھیل بنایا ہوا ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ اسلام میں مرتد ہونے والے کی سزا کیا ہے؟ میں نے طیش میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ مسلمان مرتد ہونے والے کو مار دیتے ہیں، اسی لیے میں نے دوبارہ عیسائی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت تمہارا مذہب کیا ہے۔ مجھے آئی مین کا فون نمبر چاہیے، ورنہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا۔ مجھے دھمکیاں دے کر تم بد عہدی کر رہے ہو، تو مجھے زندہ رکھنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ میرا وعدہ مشروط تھا، تعاون کرو گے تو زندہ رہو گے، ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ تمہاری زندگی کسی مردے سے بدتر بھی ہو سکتی ہے۔ ویرا نے کافی دیر بعد پہلی بار زبان کھولی۔ تم میری قوت کا مظاہرہ دیکھ چکے ہو، ہم تم پر کوئی ہتھیار اٹھائے بغیر تمہارا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں۔ آئی مین کو اپنے مقاصد کے حصول سے دلچسپی ہے۔ اسے خاموش پا کر میں نے لقمہ دیا۔ میں اسے مزید کچھ کام لینے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اس وقت راجہ پر تشدد شروع نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، اس کو تم سے یا تمہاری زندگی سے ذرہ برابر دلچسپی نہیں ہے۔ جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ آج کل تمہارے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں، اس نے تم کو خود سے دور رہنے اور فون نہ کرنے کا حکم دے ڈالا۔ تم نے کسی طرح میری اور اس کی گفتگو سن لی ہے تو یہ اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کہ میں اسے انحراف نہیں کروں گا۔ مجھے مجبور نہ کرو، وہ بولا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، لوہا گرم ہو چکا تھا۔ میں نے اگلی چوٹ لگائی، اس وقت تم ہماری تحویل میں ہو، اس کے فرشتے بھی تم تک نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم تمہاری شہرگ کے قریب ہیں، تمہارے ساتھ جو سلوک چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ یہ کہہ کر ویرا دانت پیستی ہوئی آگے بڑھی اور میرے روکنے سے پہلے اس نے راجہ کے منہ پر ایک زوردار گھونسا رسید کر دیا۔ گھونسے سے بچنے کے لیے اس نے اضطراری طور پر اپنے بدن کو جھٹکا دیا تو اس کی زخمی پنڈلی پر زور پڑا اور بے اختیار اس کی ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ راجہ سے میری صبر آزما اور طویل باز پرس اور پھر اس کی ہٹ دھرمی سے ویرا یکا یک اشتعال میں آ گئی تھی اور اسے بری طرح رگڑ ڈالنا چاہتی تھی، لیکن اس مرحلے پر راجہ کے ساتھ تشدد امیز سلوک میری حکمت عملی سے متصادم تھا، اس لیے میں نے زبردستی اسے اپنے بازو میں دبوچ کر راجہ سے دور ہٹا دیا۔ میں اپنی بابت کوئی وعدہ کر سکتا ہوں، لیکن روزی جیسے اور لوگ بھی موجود ہیں، مجھے پتا نہیں کہ وہ تم سے کیا سلوک کریں گے۔ ویرا کو دور لے جانے کے بعد میں نے راجہ کو سمجھانے کی کوشش کی، تم ہم سے بھرپور تعاون کر کے ہماری ہمدردیاں جیت سکتے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری خاموشی سے آئی مین بچ آئے گا۔ اول خان نے تادیبی لہجے میں کہا، موبائل فون کی بلنگ نمبروں کے ساتھ ہوتی ہے، ذرا سی کوشش کر کے میں موبائل فون کمپنی سے تمہارا ملایا ہوا نمبر معلوم کر سکتا ہوں۔ اول خان کی مضبوط دلیل سب سے زیادہ کارگر رہی اور وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہم تینوں میں سے کسی نے اسے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، ہم اس کی لب کشائی کے منتظر تھے۔ تم اس کے نمبر کا کہیں سے بھی سراغ لگاؤ، وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے تمہیں فون نمبر دیا ہے۔ آخرکار راجہ نے گہرا سانس لے کر تھکی ہوئی آواز میں اپنی زبان کھولی، تمہیں مجھ کو اس کی دسترس سے بچانا ہوگا، یہ ہماری بھی ضرورت ہے، تمہیں بچائے بغیر ہم اس کی سرکوبی نہیں کر سکیں گے۔ میں نے زور دے کر کہا، میں سرکاری اسپتال نہیں جاؤں گا، صحت یابی تک تم مجھے اسی اسپتال میں رکھو گے۔ اس نے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ اس احمق کو علم نہیں تھا کہ
کہ وہ فیلڈ اسپتال اس کے لیے ایک قید خانہ تھا اور ہم اس کی ذات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا صفایا کیے بغیر اسے چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ میں نرمی سے جواب دیا، ہم تمہاری اس خواہش کا بھی احترام کریں گے۔ اس نے شکست خوردہ انداز میں رک کر آئمن کا فون نمبر بتا دیا، جو ویرا نے فوری طور پر ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا۔ اس نمبر کے ابتدائی 3 ہندسوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ آئمن ڈیفنس یا کلفٹن کے علاقے میں رپوش تھا۔ تم پہلے ہی راہ راست پر آ گئے ہوتے تو مجھے تم پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ویرا نے راجا سے رسمی سی معذرت کی۔ ہاتھ ڈھیلا پڑے تو تمہارے ہاتھ سے پٹنے میں بھی مزہ آئے گا۔ راجا نے ہم دونوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ڈھٹائی سے جواب دیا، مگر تم بہت شفاق ہو۔ ذرا سی دیر میں تم نے مجھ پر 2 بار ہاتھ اٹھا کر اپنی خوبصورتی کو داغدار کر لیا ہے۔ اب مجھے تم سے خوف آ رہا ہے۔ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ میں کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو میرے کانوں میں ویرا کی آواز آئی، ارے ڈارلنگ، ایسا غضب نہ کرنا۔ اس بار راجا کی بے تابانہ آواز سنائی دی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تمہاری تیمارداری سے میری صحتیابی کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ آئندہ تم نے غصہ دلایا تو میں تمہاری دوسری پنڈلی بھی توڑ دوں گی۔ ویرا نے ہنس کر اسے صفاقی سے جواب دیا اور تیزی سے ہمارے پیچھے آ گئی۔ اول خان نے اپنے دونوں آدمیوں کو راجا کی دیکھ بھال کے بارے میں سرسری ہدایات دیں اور ہم وہاں سے نکل کر اول خان کے دفتر کی طرف چل دیے۔ کیا بات ہے؟ وہ تم سے پٹ کر بھی تمہارا گھر ویدا ہے؟ میں راستے میں ویرا سے پوچھا۔ جوتے پڑیں گے تو اس کی طبیعت صاف ہو جائے گی، ویرا نے خفت امیز ہنسی کے ساتھ وضاحت کی۔ اوباش صفت مرد قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہو تو تب بھی ہر خوبصورت عورت کو اپنا کھلونا بنانے پر تلا رہتا ہے۔ راجا انہی بد فطرت لوگوں میں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تمہارا رویہ بھی ناقابل فہم تھا، اول خان نے مجھ سے کہا۔ آخر میں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہو۔ اس ملک کے کسی غدار کے لیے میرے دل میں نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکتا، میں نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ اسے قانون قدرت کے تحت اپنی بدعملی کی کڑی سزا مل چکی ہے۔ ہم اس کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کی کوئی سرجری نہیں کرائیں گے۔ ہڈیاں جہاں ہیں وہیں جڑ جائیں گی اور وہ ساری عمر اس عذاب سے گزرتا رہے گا۔ وہ کبھی تن کر اپنے دونوں پیروں پر فاخرانہ چال نہیں چل سکے گا۔ پہلے تم نے اس کے خاتمے کا فیصلہ کیا تھا، ویرا نے دبے دبے لہجے میں مجھے یاد دلایا، مگر پھر یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسے زندہ رکھ کر اس کی زندگی کو دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیں گے۔ موت ہر گناہ پر تنسیخ کی لکیر کھینچ دیتی ہے اور لوگ بہت جلد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اول خان نے میری تائید کی۔ چھوٹی بڑی ٹانگوں پر اچھل اچھل کر چلتا ہوا راجا ہر ایک کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا رہے گا۔ اس کی نیم معذوری اس کی موت سے بہتر ہوگی۔ ہم دوبارہ اول خان کے دفتر میں پہنچ گئے۔ اس نے اپنی کرسی سنبھالتے ہی سب سے پہلے FM ریسیور آف کیا، جس پر راجا کے کمرے میں ابھرنے والی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ راجا اس وقت اپنی دیکھ بھال کرنے والوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ زندہ رہ کر وہ عمر بھر دنیا کی تضحیق کا نشانہ بنا رہے گا، مگر اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ بات جہاں ختم ہوئی تھی ویرا نے وہیں سے شروع کر دی۔ آئمین سے نمٹنے کے لیے ہمیں راجا کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر چوپڑا کو اس کے بل سے نکالنے کے لیے ہمیں اس کو استعمال کرنا پڑے گا۔ تم نے سنا نہیں کہ چوپڑا اپنی جان کے خوف سے اپنے قونصل خانے میں روپوش ہے اور اپنے اتاشی کے ذریعے پاکستان سے باہر تبادلے کی کوششیں کر رہا ہے؟ اوہ، ویرا ایک گہرا سانس لے کر بولی، یہ بات میں بھول ہی گئی تھی۔ چوپڑا آسانی سے باہر نہیں آئے گا، اسے راجا کے ذریعے پھانسنا ہوگا۔ وہ بعد کی بات تھی۔ اس وقت 2 باتیں فوری توجہ کی متقاضی تھیں۔ اول یہ کہ موبائل فون کمپنی سے یہ تصدیق کی جاتی کہ اول خان کے موبائل سے آخری فون کال اسی نمبر پر کی گئی تھی جو راجا نے ویرا کو لکھوایا تھا۔ اگر وہ تصدیق ہو جاتی تو پھر اس نمبر کے ذریعے آئمین کے کمینگاہ کا سراغ لگانا تھا تاکہ وہاں بھرپور کارروائی کا آغاز کیا جاتا۔ ہماری بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی بساط کے 2 اہم مورے آخرکار قابو میں آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دیکھنا یہ تھا کہ پاکستان میں شیعہ کے احیاء کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے۔ یہ میرے تجربے کی بات تھی کہ پاکستان میں جب شیعہ پورے زور و شور سے کام کر رہی تھی تو امریکی خفیہ ایجنسیوں نے اس خطے کو فراموش کیا ہوا تھا۔ شیعہ کے زوال کے ساتھ پاکستان CIA کی ریشہ دوانیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ انہوں نے پے در پے چوٹے کھانے اور اپنے کئی اہم آدمی گنوانے کے بعد پسپائی اختیار کرنے اور شیعہ کو دوبارہ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو وہ کوئی بڑی سازش ہو سکتی تھی جس کا سد باب کرنا ضروری تھا۔ اس وقت چوپڑا اور آئمین ہماری توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے تو جلال کی نظریں باہر سے آئے ہوئے ونود پر مرکوز تھیں جو عبداللہ کا قاتل تھا۔ اول خان نے اپنی ڈائری دیکھی اور موبائل فون کمپنی کا متعلقہ نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ ہم بین الاقوامی سازشوں کا کلا کما کرنے کے ارادے سے پاکستان کو خیر بات کہہ کر بھارت کے لیے روانہ ہوئے تھے اور وہاں اپنے شب و روز کا ایک ایک لمحہ
اسی مشن کی تکمیل میں مصروف رہ کر گزارا تھا۔ وہاں ہمارے آخری ایام بہت سنسنیخیز اور بھیانک تھے۔ موت ایک سایہ بن کر ہمارا پیچھا کر رہی تھی، لیکن ہمارے ستارے یاور تھے۔ ہم جان توڑ کوشش کر کے وہاں سے پاکستان لوٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرا اندازہ تھا کہ پاکستان واپس آنے کے بعد بھی ہمارا وقت انہی مصروفیات میں گزرے گا۔ بھارت میں حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں راہ کے پاکستانی نیٹ ورک کو توڑنا آسان کام نہیں تھا، لیکن پاکستان میں ہمیشہ کی طرح بھارت کے مددگار موجود تھے۔ امریکی CIA کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اور اس کے چیف کلرک کی کراچی میں موجودگی بہت سی پیچیدگیوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ان دونوں کے سروں پر مجھے اور ویرا کو پکڑنے کا بھوت سوار تھا۔ دوسری طرف وہ بھارتیوں کی فرمائش کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے کہ پاکستانی حکام مظہر خان کو تلاش کریں اور پکڑ کر بھارتیوں کے حوالے کر دیں۔ پاکستان نے نہ صرف بھارتیوں کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا، بلکہ یہ جوابی مطالبہ پیش کر دیا تھا کہ بھارت میں لیری ہف کے ہارٹ فیل کی وجہ سے وہ قصہ ادھورا رہ گیا تھا۔ اسے مظہر خان کی طرف سے چندن گرنانی کو بھیجے ہوئے فیکس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا چاہا کہ مظہر خان بھارت میں نہیں کراچی میں موجود اور سرگرم تھا۔ لیری نے ایجنسیوں کے ساتھ ہونے والے مشترکہ اجلاس میں وہ نکتہ پوری شد و مت سے اٹھایا تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ اس معاملے میں امریکیوں اور پاکستانیوں کے درمیان تلخی پیدا ہو سکتی ہے، مگر اس مرحلے پر میری ایک حرکت آڑے آ گئی۔ ماجد جمنی کے نام سے لیری کو فون کرتے ہوئے یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اسے دہشت سے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ میرا وہ منصوبہ صرف اتنا تھا کہ شاید وہ بھی اپنے آقا جان ایشکوف کی طرح ماجد جمنی کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر کراچی سے بھاگ جائے، تاکہ مظہر خان کی تلاش کے بارے میں امریکیوں کا براہ راست دباؤ ختم ہو سکے۔ میری فون کال کے نتائج میری توقع سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ لیری ہارٹ اٹیک کے باعث مر گیا۔ اس کے مرتے ہی بھارتیوں کی حکمت عملی کا سارا تسلسل خاک میں مل گیا۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں سرد مہری بلکہ کسی حد تک کشیدگی ہونے کی وجہ سے براہ راست غیر رسمی مذاکرات کا کوئی امکان نہیں تھا۔ رسمی نکات پر اسلام آباد اور دہلی کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہتی ہوگی۔ بھارتی حکام کی مجبوری یہ تھی کہ وہ میری طرف سے چندن کو بھیجے گئے فیکس کو آف دی ریکارڈ رکھنا چاہتے تھے۔ کراچی میں میری موجودگی ثابت کرنے کے لیے فیکس کو منظر-عام پر لاتے تو پاکستان میں ان کے سیاہ کرتوتوں کا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ فیکس کو خفیہ رکھ کر وہ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی اس مجبوری کے بنا پر بھارتیوں نے پہلے جان ایشکوف اور اس کے فرار کے بعد لیری ہف کو درمیان میں ڈالا تھا۔ لیری کی موت سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارا شاندار مشن اچانک پھس پھسا ہو کر رہ گیا ہو۔ پہلے ہم راہ اور CIA کے عالمی شہرت یافتہ ایجنٹوں کے خلاف صفارا تھے۔ اس وقت ہمارا مقابلہ جوشی اور راجہ جیسے تیسرے درجے کے مقامی مجرموں سے ہو رہا تھا۔ اس عمر میں کوئی کلام نہیں تھا کہ وہ مجرم بھی راہ کے مقامی رابطوں میں اہم مقام رکھتے تھے، لیکن ان دونوں ناموں کے سامنے آنے کے بعد راہ یکا یک پسے پشت چلی گئی تھی۔ میرے دل میں یہ خلش پھانس بن کر چپ رہی تھی کہ محض مصروف رہنے کے لیے ہم اپنے معیار سے بہت نیچے آ گئے تھے۔ اول خان کی میز پر رکھے ہوئے FM مانیٹر پر راجہ اور نامعلوم غیر ملکی کے درمیان ہونے والی گفتگو میں آئی مین کا نام سن کر میں بری طرح چونکا تھا۔ اس وقت مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہم اپنے معیار سے گرا ہوا کوئی کھیل نہیں کھیل رہے تھے۔ جوشی کی ذات ہماری کسی بڑی کامیابی کا پہلا زینہ بننے والی تھی۔ جوشی کی بو سونگتے ہوئے ہم راجہ کے خطرناک ٹھکانے تک پہنچے تھے اور اس مکار اعظم کو اپنے دام میں الجھانے کے بعد شی کے کسی نامعلوم آئی مین کا نام ہمارے علم میں آیا تھا۔ اول خان جتنی دیر فون پر موبائل فون کمپنی کے کسی ذمہ دار شخص سے گفتگو کرتا رہا، میرا ذہن انہی باتوں میں الجھا رہا۔ اول خان کو اپنا پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر یا پن کوڈ یاد نہیں رہا تھا، اس لیے اسے فون پر اپنی شناخت میں قدرے دشواری ہوئی۔ پھر اسے دوسری طرف سے وہ نمبر بتا دیا گیا جس پر اس کے موبائل فون سے آخری کال کی گئی تھی۔ اول خان نے وہ نمبر پیڈ پر نوٹ کر کے دہرایا۔ نمبر کی تصدیق ہونے پر اس نے شکریہ کے ساتھ فون بند کر دیا۔ یہ ہے تمہارے نئے آئی مین کا نمبر؟ اول خان نے پیڈ میرے سامنے ڈال دیا۔ راجہ کا بتایا ہوا نمبر میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے پیڈ پر ایک نگاہ ڈال کر اندازہ لگا لیا کہ راجہ نے ہم سے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ ہر طرف سے بری طرح گھر جانے کے بعد اس کے مضبوط اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس نے ہمارے سامنے شکست تسلیم کر لی تھی۔ کیا تم اس نمبر پر کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہو؟ ویرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم ہر وقت بے مقصد باتیں کرنے پر تلی رہتی ہو۔ میں نے خشک لہجے میں اسے لتاڑنا چاہا، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہ بے مقصد بات نہیں ہے۔ امریکہ میں مشرقی عملیات کا بہت شعرہ ہے۔ تمہاری پیڈ پر جمی ہوئی نظروں سے شبہ ہو رہا تھا کہ تمہارے عمل کے زور سے کسی بھی لمحے وہ گمنام آئی مین پیڈ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ویرا کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے ویرا کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا اور اول خان سے مخاطب ہو گیا۔ نمبر کی تصدیق ہو گئی ہے، چاہو تو تم فون کر لو۔
نہیں، اول خان نے بساختہ جواب دیا، یہ ٹیڑھا کام تم ہی کو مبارک ہو، مجھے شی اور اس کے بڑوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، میں زیادہ دیر تک بات نہیں سنبھال سکوں گا، تم ہی بہتر رہو گے۔ ویرا نے برجستہ اس کی تائید کی۔ وہ کراچی میں ہے، میری آواز سنتے ہی مجھے پہچان لے گا، وہ مردانہ آواز سن کر مجھے بھی پہچان لے گا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ تم اس سے کس حیثیت میں بات کرتے ہو، اول خان نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اول خان نے واقعی ایک اہم نکتے کی نشاندہی کی تھی۔ راجہ کے آئی مین کا ذکر سنتے ہی میرے ذہن میں نہ جانے کیوں یہ خیال سما گیا تھا کہ مجھے اس سے دوسرا آئی مین بن کر بات کرنی چاہیے۔ ایسی صورت میں اس کے لیے یہ سمجھنا دشوار نہ ہوتا کہ اس کے مخاطب کا نام ڈینی ہے۔ شی سے میری بغاوت کے بعد جمی لائٹ سے لے کر ہر چھوٹے بڑے کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میرے ہاتھوں شی کے 2 آئی مین مارے جا چکے تھے اور ان کی سلور آئی میرے قبضے میں آ چکی تھی۔ جمی لائٹ شی کا سربراہ تھا۔ یہ بات پوری طرح اس کے علم میں آ چکی تھی کہ میں نے سلور آئیز پر قابض ہونے کے بعد ان کی مدد سے شی کے کئی شہزوروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر کے ان کی گردنیں اڑا دی تھی۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی، لیکن محض میرے ناجائز تصرف کی وجہ سے سلور آئیز کی مقتدر حیثیت کو مجروح نہیں کیا۔ میرے ہاتھوں پے در پے بھاری نقصانات اٹھانے کے باوجود دنیا بھر میں سلور آئی کو طاقت اور دبدبے کے علامتی سکے کے طور پر رائج رکھا تاکہ شی کی ساکھ کو کسی طرح کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ جمی لائٹ کی اسی پالیسی کا تسلسل تھا کہ اس کی موت کے ایک طویل عرصے بعد پاکستان میں کوئی نیا آئی مین آن موجود ہوا تھا۔ اگر وہ خود آئی مین ہونے کا دعوے دار تھا تو اس کے پاس سلور آئی کا موجود ہونا ضروری تھا۔ ہمیں اسے رابطہ کا نمبر مل چکا تھا، مگر وہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ پوری حکمت عملی کیے بغیر اس سے رابطہ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ تم سوچ میں پڑ گئے ہو، مجھے خاموش پا کر اول خان نے ٹوکا۔ اگر تم اس سے بات کرنے سے ہچکچا رہے ہو تو میں کر لوں۔ میں آہستگی سے ہنس پڑا۔ میرے پاس کئی راستے ہیں، میں اسے اپنی اصل حیثیت میں بات کروں یا کوئی اجنبی نام اختیار کروں، یہ سوال مجھے تنگ کر رہا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی تمہارے 4 نام چل رہے ہیں، اول خان نے مذاق میں کہا۔ ڈینی، مظہر، ماجد جمنی اور کرنل داور ہونے کے ساتھ ساتھ تم آئی مین بھی ہو، کیونکہ سلور آئی آج بھی تمہارے قبضے میں ہے، ویرا نے لقمہ دیا۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کیوں نہ راستے میں اور گھر پہنچ کر یہ سب طے کر لیا جائے؟ میں خود بھی یہی چاہ رہا تھا، اول خان نے خوش ہو کر کہا۔ گھر کے اسپیکر فون پر ہم سب سکون سے تمہاری اور اس کی باتیں سن سکیں گے۔ تمہارے لیے اسپیکر فون 2 ٹکے کی چیز ہے، اپنے دفتر کے لیے کیوں نہیں منگوا لیتے؟ ویرا نے تیوریوں میں بل ڈال کر سوال کیا۔ یہاں اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، یہ چھاؤنی کا علاقہ ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں چاند ماری ہوتی رہتی ہے، اول خان نے وضاحت کی۔ پس منظر سے آنے والی شوٹنگ کی آوازیں سن کر فون پر ہر ایک اندازہ لگا سکتا ہے کہ فون کیسے علاقے سے کیا جا رہا ہوگا۔ دوسری اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہماری اکلوتی CST تمہارے گھر کے فون کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے بغیر رازداری کا پورا یقین نہیں ہوتا۔ میں نے وہاں سے روانگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ راجہ پوری طرح ہمارے قابو میں آ چکا تھا اور غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ کسی پرائیویٹ اسپتال کے کمرے میں زیر علاج تھا۔ اول خان کے ماتحت بہت سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے کہ روزی کی واپسی کے بعد انہیں قیدی کی نرسنگ کی ضروریات کس طرح پوری کرنی تھی۔ آئی مین اور چوپڑا کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونے تک اسے بستر تک محدود رہ کر اپنا وقت گزارنا تھا۔ اس کے لیے ہم میں سے کسی کا وہاں موجود رہنا ضروری نہیں تھا۔ اول خان نے کھڑے کھڑے اپنے فیلڈ فون پر اپنے کسی ماتحت کو اپنی روانگی سے آگاہ کر کے فون بند کر دیا۔ میرے اندازے کے عین مطابق اسے راجہ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اسٹیشن 4 سے واپسی پر ہمارے پاس 2 گاڑیاں تھیں۔ میں گھر سے ویرا کو ساتھ لے کر اپنی گاڑی سے وہاں پہنچا تھا۔ اول خان اسپتال سے راجہ کو لے کر سیدھا وہاں پہنچا تھا۔ میں نے اخلاقاً ویرا کو اول خان کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود ان کے پیچھے ہو لیا۔ اسٹیشن 4 سے واپسی کے اس سفر میں ہماری ٹیم بکھر گئی اور مذاکرات ادھورے رہ گئے، مگر میرا ذہن مسلسل کام کرتا رہا۔ راستہ زیادہ طویل نہیں تھا، ہم تھوڑی دیر میں گھر پہنچ گئے۔ وہاں غزالہ اور سلطان شاہ اپنے سینوں میں تجسس کا ایک سمندر لیے ہمارے منتظر تھے۔ میرا یہ ارادہ خاک میں مل گیا کہ ہم گھر پہنچتے ہی سر جوڑ کر جلد از جلد وہ موقع کی نزاکت اور اس سے بھی بڑھ کر میرے تیوروں کو سمجھتی تھی۔ شی کے کسی آئی مین سے راجہ کے تعلق کا انکشاف سن لینے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن سلطان شاہ کے سوالات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ اب تم کچھ دیر کے لیے اپنی چونچ بند کر لو۔ کافی دیر صبر کرنے کے بعد ویرا میری آنکھ کا اشارہ پا کر اس پر غور آئی۔ ہم یہاں تمہاری جیرا کا جواب دینے نہیں، کچھ اہم مسائل پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تم نے اپنے سوالات سے ہمارا آدھا بھیجا خالی کر دیا ہے۔ سب کو نہ گھسیٹو، صرف اپنی بات کرو۔ ویرا کا اعتراض سنتے ہی سلطان شاہ کی ذہنی روح بدل گئی۔ عورتوں کے پاس ویسے ہی آدھا دماغ ہوتا ہے،
وہ خالی ہو جانے کے بعد اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے، تم مسائل پر کیا بات کرو گی؟ ویرا نے اس مرحلے پر دانش مندی سے کام لیا اور بات بڑھانے کے بجائے تحمل سے بولی، چلو میں نہیں بولوں گی، مگر اول خان اور ڈینی کو تو بات کرنے دو، میں نے انہیں کب روکا ہے؟ یہ اپنی باتیں کر لیں، میں خاموش ہوا جاتا ہوں۔ سلطان شاہ نے ہتھیار ڈال دیے، بھارتی اور امریکی دونوں تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ چند ثانیوں کی توقف کے بعد اول خان نے زبان کھولی،